اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مریم آیت نمبر 54، 55، 56 and 57، 4 آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 54، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ اب اللہ پاک یہاں پر اب کہہ رہا ہے آیت نمبر 54 میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ۔ تو اب اس کتاب میں ذکر کرو اس کتاب کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یعنی وہ یقیناً بہت ہی اپنے وعدے کے سچے تھے، بہت ہی سچے، کیونکہ ان کا تو سب سے بڑا وعدہ وہی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ بھئی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا، تو یعنی جیسے انہوں نے جب جو بھی ان کی آپس میں جیسے جو ڈسکشن ہوا خواب کے تعلق سے کہ یعنی جیسے اللہ وہ قربانی مانگ رہا ہے نا، تو وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے 1 منٹ نہیں لگا اور کہا کہ تو پھر مطلب اللہ کے لیے یہ قربانی آپ دے دو، یعنی مطلب اپنے آپ کو انہوں نے فوراً پیش کیا اور وہ فوراً تیار کھڑے ہو گئے، اور پھر یہ نہیں کہ بعد میں جب قربانی کا ٹائم آیا اور وہ جب مطلب باپ اور بیٹا چل نکلے تو یہ نہیں کہ جھجک رہے، ہاتھ چھڑا رہے، بڑے نہیں بابا نہیں مجھے نہیں کرنا، ایسا کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے وعدہ کرا تو اب وہ وعدے کو نبھا رہے تھے اور برابر انہوں نے اس چیز کو نبھایا ہے، تو اسی لیے وہ ان کا بھی رتبہ بہت بڑا ہے، اور ویسے بھی بڑا ہے کیونکہ نیچرلی ان کے بعد 2500 برس تک کا کوئی رسول نبی عرب کنٹری میں نہیں آئے، کوئی بھی نہیں آئے۔ اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑے تھے تو وہ اور ان کے سیدھا مطلب 2500 برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی ان کی ہی نسل سے نا، مطلب تو آخری رسول، آخری نبی اور سب سے بڑے یعنی سیل آف دا پروفٹ، تو وہ وہاں پر آئی یا نہیں، تو کس کی مطلب لائن میں سے تھے وہ؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا بھی رتبہ اتنا بڑا ہے، تو وہ تھے کانا صادق الوعد، یعنی کہ وہ اپنے وعدے کے بہت سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ تھے رسول اور نبی، کیونکہ رسول اور نبی تھے۔ Also mentioned in the book the story of Ismail alayhi salam. He was strictly true to what he promised, and he was a messenger and a prophet. اس کی نوٹ ہے 2506۔ اسماعیل علیہ السلام واز ذبیح اللہ، the chosen sacrifice for Allah in Muslim tradition، یعنی کہ ہمارے جو مطلب مسلمانوں میں یہ چیز ہے نا کہ ہم جو ہر مطلب سال اس چیز کو ہم مناتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کی پسندیدہ قربانی، تو اللہ کی پسندیدہ قربانی جو اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے مانگی تھی
جس میں دونوں باپ بیٹے میں سے ایک بھی نہ جھجکے نہ ٹھٹکے نہ پیچھے ہٹے، اور اللہ اس چیز کو یادگار بنا دیا، اور ہم ہر سال وہ قربانی جو ہے کرتے ہیں کہ اللہ کی وہ مطلب پسندیدہ ہے، اللہ نے اس کو چوز کر لیا ہے۔ When ابراہیم علیہ السلام told him of the sacrifice، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ میں خواب میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے مطلب یہ سیکریفائس مانگ رہا ہے، تو مطلب یعنی میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ He voluntarily offered himself for it، تو انہوں نے اپنی مرضی سے کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی میں حاضر ہوں، and never flinched from his promise، اور جو انہوں نے ایک بار وعدہ کر دیا، یعنی کہہ دیا کہ مطلب میں حاضر ہوں اور میری مطلب مجھے دے دو، میری قربانی دے دو، میری سیکریفائس، تو وہ اس میں ذرا بھی جھجکے نہ ٹھٹکے نہ پیچھے ہٹے، until the sacrifice was redeemed by the substitution of a ram under Allah's command۔ تو جب اس سے یعنی کہ مطلب اللہ نے یعنی وہ جو انہوں نے جو وعدہ کیا تو وہ وعدے کے سچے تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس قربانی کو کرنے جا رہے تھے تو وہاں پر اس کو ہٹا کر وہاں پر ایک مینڈھا جو تھا اس کو رکھ دیا گیا، وہ آ گیا نا مطلب ان کی جگہ پہ، تو وہ ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، اور جب ان کی چھری جو چلی تو وہ دیکھے تو ارے یہ تو مطلب مینڈھا ہے یہاں، یعنی اللہ نے اس کو بدل دیا، اس اللہ کے حکم سے اس کو بدل دیا گیا۔ He was the fountain head of the Arabian امت، اور عربین امت جو ہے پوری یعنی جو امت اس کے مطلب جو پورے سب سے بڑے مطلب سربراہ یا چیف یا لیڈر فاؤنٹین ہیڈ وہی ہے اسماعیل علیہ السلام۔ اینڈ ان ہز posterity came the prophet of Allah، اور انہی کی نسل میں بعد میں 2500 برس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے۔ دا امت اینڈ دا بک آف اسلام، تو جو امت یعنی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ امت کا مطلب وہ اور ہو گیا نا پھر تو کہ بھئی امت مسلمہ، اور بک آف اسلام یعنی قرآن، تو بیک دا پروفٹ ہوڈ آن اسماعیل علیہ السلام، تو اسماعیل علیہ السلام کی جو نبوت تھی جو رسالت تھی تو اسی کو یعنی اس نے ریفلیکٹ کیا ہے، کیونکہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی ہی کی نسل میں سے آئے ہیں، اور اب جب وہ آخری رسول بنے اور تمام جو بھی امت کے لوگ ہیں وہ جو بھی امت رسول اللہ کی جو بھی امت میں ہوں گے، اللہ ہم سب کو اللہ ان کی امت ہی بنائے، کہ ہم کوئی بھی مطلب ایسا نہ ہو کہ امت سے باہر چلا جائے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تو اللہ ہم کو ان کی امت میں ہی شامل رہنے دے۔ اور پھر قرآن تو اس میں جو ریفلیکٹ کیا وہ ہے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نبوت۔ اب نیکسٹ ہے کہ آیت نمبر 55، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ تھے وَكَانَ، اور وہ یأمرو حکم کرتے تھے، اہلہ ان کے اہل و عیال کو، بالصلاۃ والزکاۃ کہ سب کو حکم کرتے تھے کہ نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو۔ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے رب کی نظر میں تھے بہت ہی پسندیدہ، اللہ جس سے بہت راضی ہوا۔ مرضیہ رضا ہے اس میں اللہ کی۔ اور سوچو کہ جب ہم کسی بات کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں میری مرضی نہیں ہے، نہیں میری مرضی نہیں ہے، تو یہ مرضی کیا ہے؟ راضی ہونا، مرضی یا رضا،
رضا راضی ہونا. تو اللہ کی جو مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کی عنایت، نظر عنایت سب ان کے اوپر بہت تھی. He used to enjoin on his people prayer and zakat, and he was most acceptable in the sight of his Lord. اس کی جو نوٹ ہے وہ تو بس یہی ہے، چھوٹی سی ہے 2507 میں. an acceptable sacrifice، اللہ کی نظر میں جو قابل قبول قربانی تھی وہ ہے ان کے لیے، اسی لیے ان کا ٹائٹل ذبیح اللہ ہے. آیت نمبر 56، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو کتاب میں، قرآن میں ادریس علیہ السلام کا. ادریس علیہ السلام جو ہے انہو کان صدیقا نبیا، اور یقیناً وہ تھے بہت ہی صدیقاً، یعنی ان کی جو ان کے نیچر میں جو صدیقیت تھی، یعنی کہ بہت ہی سنسیئرٹی، خالص مخلص ہونا اور ایک دم سچائی، اور نبی. تو یہ بات اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی بولا کہ صدیق نبیہ. اور ادریس علیہ السلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام نبی، پھر ان کے بعد مطلب جو نبی میں جو آئے ادریس علیہ السلام نبی تھے، اور ان کے بعد ایک اور آئے جن کا نام قرآن میں نہیں ہے لیکن تورات میں ہے، شیس علیہ السلام، تو وہ بھی نبی ہی تھے. اب یہ جو مطلب 3 نبی لائن سے ہو گئے نا. اب ان کے بعد آئے نوح علیہ السلام جو رسول تھے، پہلے رسول اس زمین کے. تو اب یہ ادریس علیہ السلام جو ہے ان کے لیے بھی کہا گیا، اللہ نے کہا انہو یقیناً وہ تھے، کان صدیقا نبیہ، وہ صدیقاً اور نبیہ. Also mentioned in the book Idris alayhi salam, he was a man of truth and sincerity and a prophet. تو اس کی جو نوٹ ہے 2508، ادریس علیہ السلام is mentioned twice in the Quran. ان کا ذکر 2 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، یہاں پر بھی اور پھر سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 85 میں بھی، where he is mentioned among those who patiently persevered، کہ ان کا نام وہاں پر جو آیا ہے سورہ انبیاء ہے 21 نمبر کی، اور اس میں 85 نمبر کی آیت میں کہ وہ بہت ہی صبر کے ساتھ بہت برداشت کرنے والے وہ بھی تھے. اور ویسے ہی دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا کہ اللہ نے کہا وہ بہت زیادہ مطلب ٹالریٹ کرتے، فور بیئرنگ تھے وہ. ہز آئیڈینٹیفیکیشن ود دا، نہیں میرے کو یہ نہیں پڑھنا ہے، مطلب اس لیے کہ اس میں جو بائبل کے تعلق سے آتا نا اس کو مطلب ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے، ہم کو صرف قرآن میں کیا ہے اس کو ہی دیکھنا چاہیے نا. تو یہاں پر ہے all we are told in Quran is that he was a man of truth and sincerity and prophet. ہم کو جو قرآن میں کہا گیا وہ یہ ہے کہ وہ ایک شخص تھے سچائی کے اوپر، بہت ہی مخلص، بہت ہی پیور، اور بہت ہی مطلب اور وہ نبی بھی تھے اور سچے تھے وہ. and that he had a high position among his people. تو وہ ان کی جو پوری اس وقت جو بھی ان کے قوم میں ہوں گے وہ سب کے بیچ میں ان کی پوزیشن بہت مطلب بلند ترین تھی. اور spiritual progress need not cut us from our people.
یعنی اگر ہم کو روحانی ہمارے اندر کچھ ترقی آ گئی ہے، ہم کو کچھ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہے، اور یا تو پھر یعنی یہ لوگ تو خیر یہ تو نبی رسولوں کی بات جو ہے وہ تو ان کی بات تو ہے ہی مطلب بہت بڑی بلند، لیکن انسان بعد کے لوگوں میں جو بھی بڑے جیسے علماء ہیں اور بڑے بڑے اسکالرز ہیں، مفسرین ہیں، تو یہ تمام کو یعنی ایک روحانی اسپریچول پروگریس ہے وہ. تو اگر وہ کسی میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے آپ کو کٹ کر لے. It does not, like spiritual progress need not cut us from our people, for we have to help and guide them. اس لیے کہ اگر ہم کو کسی کو بھی مطلب اللہ نے روحانی ترقی عطا کی ہے تو ہم کو لوگوں کو اور ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے ہدایت کا راستہ. یعنی کہ یہ نہیں کہ خود کو الگ سے کاٹ لو کہ بھئی ہم ابھی بہت بلند ہو گئے اور ابھی ہم الگ بن سے الگ رہیں گے، اور یہ سب بیکار لوگ، ان کو کچھ معلوم نہیں، سب غلط ہے، سب گنہگار ہے، کچھ عجیب عجیب سا کرتے رہتے ہیں. نہیں، بلکہ ان کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. He kept to truth and piety in the highest station. اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی سچائی پہ رکھا، صدیقیت پہ اور بہت ہی پاکیزگی پہ، یعنی بلند ترین مقام تھا ان کا. تو اس کے لیے آیت نمبر 57 جو ہے اس میں کہا گیا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. رفع کا مطلب ہے بلند کرنا. وَرَفَعْنَاهُ اور ہم نے ان کو بلند کیا، مکانن علیہ بہت ہی اونچے مکان، مطلب جو بلندی پر. نیچرلی ان کو اللہ نے ایسے ہی اٹھا دیا نا، جو چوتھے آسمان پہ جب شب معراج تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی. And we raised him to a lofty station.